جو دین اتنا شفاف دین ہو، جو دین اتنا خالص دین ہو، جس دین کے کلام کے اندر اتنی چاشنی ہو، جس دین کے کلام کے اندر اتنی فصاحت و بلاغت ہو، وہ دین کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ دین کبھی ہمیں دھوکہ دینے والا دین نہیں ہو سکتا۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے قبول اسلام کا بڑا ہی دلچسپ اور بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ ہوا کچھ اس طرح کہ قبول اسلام سے پہلے ایک مرتبہ آپ مکہ شریف تشریف لائے۔ میں عرض کرتا چلوں کہ طفیل بن عمر دوسی یہ اپنے قبیلے کے سردار تھے اور بڑے نامور شاعر تھے، اور نامور کے ساتھ ساتھ ہوش مند بھی تھے، ٹھیک ہے جی، اور بڑے قادر الکلام شاعر تھے۔ تو ایک مرتبہ وہ مکہ شریف تشریف لائے، مکہ شریف ان کا آنا ہوا۔ جب وہ مکہ شریف آئے تو اس وقت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے نبوت کا اعلان فرما چکے تھے۔ آپ مکہ والوں نے طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے یہ کہا کہ اے طفیل، تیرے ساتھ ہمارے پرانے تعلقات ہیں، تیرے ساتھ ہمارا بڑا آنا جانا ہے، تو آج تجھے ایک بات بتا رہے ہیں، ذرا توجہ سے ہماری بات کو سننا۔ تو طفیل بن عمر دوسی وہ کہتے ہیں جی بتائیں کیا بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص مکہ میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور لوگوں کو اپنے دین میں شامل کر رہا ہے، تم نے یہ خیال کرنا ہے کہ اس کے پاس نہیں جانا، کیونکہ جو بھی اس کے پاس جاتا ہے وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جانتے وہ بھی تھے کہ جو حضور کی بارگاہ میں آ جاتا ہے وہ کندن بن جاتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ مانتے نہ تھے، جانتے تھے۔ تو وہ اس کے کان بھرنے لگے، اسے کہنے لگے کہ حضور کے پاس تو نے نہیں جانا، کیونکہ جو اس کی باتیں سنتا ہے، جو اس کا کلام سنتا ہے، جو اس کی بارگاہ میں جا کے بیٹھ جاتا ہے، اپنا سب کچھ وہ چھوڑ کے اسی کا ہو جاتا ہے، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے سب کچھ چھوڑ کے وہ اسی کا ہو جاتا ہے۔ اب جب انہوں نے یہ بات کی تو طفیل بن عمر دوسی نے کیا کیا کہ حضور کی باتوں سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں روئی ڈال لی۔ وہ ان کی باتوں میں آ گیا تھا، اپنی کانوں میں روئی ڈال لی۔ جتنے دن وہ مکہ شریف میں اس نے رہنا تھا، اس نے ارادہ کر لیا کہ اول تو میں اس شخص کے قریب نہیں جاؤں گا، دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں اس کے قریب چلا بھی گیا تو میری کانوں میں روئی ہے، میں اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ اب کچھ وقت جب گزرا تو ایک دن کسی غرض سے طفیل بن عمر دوسی حرم شریف میں داخل ہوا۔ جب حرم شریف میں داخل ہوا تو اس وقت اللہ کے محبوب پاک کلام کی تلاوت فرما رہے تھے۔ وہ بھی کیا نظارے ہوتے ہوں گے کہ جب یاسین کے تاج والا یاسین کی تلاوت کرتا ہوگا، وہ بھی کیا نظارے ہوتے ہوں گے کہ جب علم نشرح کی سینے والا علم نشرح کی تلاوت کرتا ہوگا۔ کیسی رحمتیں اترتی ہوں گی رب کی جب والضحیٰ کے مکھڑے والا والضحیٰ کی تلاوت کرتا ہوگا۔ کیسی رب کی رحمت اور کرم برستا ہوگا جب واللیل کی زلفوں والا واللیل کی تلاوت کرتا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو وہ حرم شریف میں داخل ہوا تو اللہ کے محبوب تلاوت کر رہے تھے، تو اس کے کانوں میں اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی جو آواز تھی وہ پڑ گئی۔ اب جب حضور کی آواز اس کے کانوں میں پڑی تو وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا کہ اتنی خوبصورت اور اتنی پیاری آواز اور اتنا پیارا کلام یہ کسی جھوٹے شخص کا نہیں ہو سکتا،
اتنی پیاری آواز کسی جھوٹے شخص کی نہیں ہو سکتی، اور اتنا پیارا مکھڑا کسی جادوگر کا نہیں ہو سکتا، یہ ضرور اللہ کا پیارا بندہ ہے۔ اس نے کانوں سے روئی نکالی، وہ حضور کی بارگاہ میں آتا ہے، عرض کرتا ہے کہ میں نے آپ کا کلام سنا اور وہ میرے دل میں اتر گیا۔ اس نے میری جو دل کی دنیا تھی اس میں جا کے دستک دی۔ اے اللہ کے نبی، میں آپ کی بارگاہ میں آ گیا ہوں، مجھے بتائیے کہ آپ کا دین کیا ہے، مجھے بتائیے کہ آپ کا مذہب کیا ہے۔ اللہ کے محبوب نے اس شخص کو دین کی تعلیم بتائیں، دین کے احکامات بتائے۔ جب اس نے یہ سنا تو اس نے کہا کہ جو دین اتنا شفاف دین ہو، جو دین اتنا خالص دین ہو، جس دین کے کلام کے اندر اتنی چاشنی ہو، جس دین کے کلام کے اندر اتنی فصاحت و بلاغت ہو، وہ دین کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، وہ دین کبھی ہمیں دھوکہ دینے والا دین نہیں ہو سکتا۔ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی مجھے کلمہ پڑھائیے، وہ کلمہ پڑھتا ہے اور دین اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔